رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پہ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا وہ تنہا وہ تنہا وہ تنہا رضا کا ہے ہم عاشق سرکار پہ اب آپ چاہیں تو خاموش رہ جائیں مجھے کوئی دقت نہیں ہے بولیں گے تو بھی اچھا ہے نہیں بولیں گے تو بھی اچھا ہے کہ ہم عاشق سرکار پہ ادھر کا باکس چلا گیا ادھر کا باکس چلا گیا اسی لیے میں بولتا ہوں انجینئر کریں گے اگر ڈاکٹر کا کام ہو جائے گی مریض کی پھر زندگی تمام رونے لگا مریض وقت اتنا بول کے ظالم کہاں چلا گیا نٹ بولٹ کھول مطلب صرف اسی میدان کا یہ حال نہیں ہے ہر میدان کا یہی حال ہے جو مفتی نہیں اپنے آپ کو مفتی لکھواتا جو شاعر نہیں اپنے آپ کو شاعر اعظم ہندوستان سمجھتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ کون ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں ہے شاعر دنیا کی مرمت ہوگی بہت عمدہ واہ بہت پہلے میں نے سنا دیا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پہ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے ہم عاشق سرکار پہ 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 جو رنگ چڑھا ہے ہم عاشق سرکار پہ جو رنگ چڑھا ہے رنگ رضا واہ پورا مجمع پڑھ لیں یہ رنگ رضا ہے یہ رنگ رضا ہے جس رنگ سے ہر رنگ اگر رنگ دیکھنا ہے تو رنگ رہیے گا نہیں پھر کوئی رنگ نظر نہیں آئے گا کہ جس رنگ سے ہر رنگ جس رنگ سے ہر رنگ جس رنگ سے 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 ہر رنگ جس رنگ سے ہر رنگ جس رنگ سے ہر رنگ وہاں بھی کوڑا ہے جس رنگ سے ہر رنگ وہاں بھی کوڑا ہے واہ
یہ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے، یہ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے، چلتے ہیں جو ہم ان کو چلاتے ہی رہیں گے۔ زندہ لوگ چلے جاتے ہیں، جس کو چلتی پھرتی لاش کہتے ہیں۔ چلتے ہیں جو ہم ان کو چلاتے ہی رہیں گے، چلتے ہیں جو ہم ان کو چلاتے ہی رہیں گے، سرکار کا میلاد مناتے ہی رہیں گے، چلتے ہیں جو ہم ان کو چلاتے ہی رہیں گے، سرکار کا میلاد مناتے ہی رہیں گے۔ سنی جو دل و جان سے، ہر سنی بولے، سنی جو دل و جان سے، سنی جو دل و جان سے، سنی جو دل و جان سے آقا پہ فدا ہے، یہ رنگ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ رنگ رضا، دوبارہ پڑھیے شیخ، دوبارہ پڑھیے۔ آپ بیٹھے رہیے، انتقال مت کیجیے گا، میں ان کو انتقال کرواتا ہوں، بہت جلدی انتقال کریں گے لوگ۔ یہ رنگ رضا، یہ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے، چلتے ہیں جو ہم ان کو چلاتے ہی رہیں گے۔ حسینی انداز میں بولے، چلتے ہیں جو ہم ان کو چلاتے ہی رہیں گے، سرکار کا میلاد مناتے ہی رہیں گے۔ سنی جو دل و جان سے، سنی جو دل و جان سے آقا پہ فدا ہے، یہ رنگ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے، یہ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان سبحان، کیا بات، آئی لو محمد، نعرہ سبحان۔ پیسہ ملے تو اچھا مائک مائک۔ یہ رنگ رضا رنگ رضا رنگ رضا ہے، یہ سر تو ہتھیلی پہ سجانے کے لیے ہے، یہ سر تو ہتھیلی پہ سجانے کے لیے ہے، یہ سر تو ہتھیلی پہ سجانے کے لیے ہے، یہ سر تو ہتھیلی پہ سجانے کے لیے ہے، اور جان تو آقا پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ لگ رہے یہ سر تو ہتھیلی پہ سجانے کے لیے ہے، اور جان تو آقا پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ جو سر پہ کفن باندھ کے، 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 جو سر پہ کفن باندھ کے ہر سنی کھڑا ہے، یہ رنگ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے سنیوں کا مرکز بریلی شریف، سنیوں کا مرکز بریلی شریف، سنیوں نے شیر پالا، کلیم ہنفی ممبئی والا، سنیوں نے شیر پالا، کلیم ہنفی ممبئی والا۔ اتنا لمبا
ابھی حضور محدث کبیر حیات سے ہے، حضور قائد ملت حیات سے ہے، یہ لوگ ابھی ہیں، ہم لوگ ششیہ ہیں، وہ لوگ گرو ہیں۔ ابھی مفتی شہزاد صاحب حیات سے ہے، ابھی مفتی اختر حسین علی صاحب قبلہ حیات سے ہے، بہت بڑے بڑے لوگ ابھی زندہ ہیں۔ یہ رنگ رضا، یہ رنگ رضا، رنگ رضا، رنگ رضا ہے، یہ رنگ رضا، رنگ رضا، رنگ رضا ہے۔ پڑھوں بولیں گے آپ؟ دیکھتا ہوں کتنا دم ہے آپ میں، دیکھنا ہے۔ یہ رنگ رضا، صدیقی ہے، فاروقی ہے، عثمانی ہمیں ہے، دم دکھا دیجئے گا۔ صدیقی ہے، فاروقی ہے، عثمانی ہمیں ہے، صدیقی ہے، فاروقی ہے، عثمانی ہمیں ہے، سچائی اگر پوچھو تو مولائی ہمیں ہے۔ بولنا ہے، صدیقی ہے، فاروقی ہے، عثمانی ہمیں ہے، سچائی اگر پوچھو تو مولائی ہمیں ہے۔ میں لائق مولائی نے، میں لائق مولا ان، 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 ڈپلوما کو مولا ان کیا رتبہ کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت زندہ باد۔ بس پرابلم اسی بات کا ہے، دانت ہے تو چنا نہیں، چنا ہے تو دانت نہیں۔ یہ رنگ رضا ہے، یہ رنگ رضا، رنگ رضا، رنگ رضا ہے۔ گستاخ نبی سے نہ ڈرے ہیں، گستاخ نبی سے نہ ڈرے ہیں، نہ ڈرے گے، گستاخ نبی سے نہ ڈرے ہیں، نہ ڈرے گے، تلوار کے سائے میں بھی حق بات کہیں گے، گستاخ نبی سے نہ ڈرے ہیں، نہ ڈرے گے، تلوار کے سائے میں بھی حق بات کہیں گے۔ اے مرد مجاہد نے، یہ مرد مجاہد نے، یہ مرد مجاہد نے، یہ مرد مجاہد نے سعودی سے کہا ہے، رنگ رضا، رنگ رضا ہے، یہ رنگ رضا، رنگ رضا، رنگ رضا ہے، ہم عاشق سرکار پہ جو رنگ چڑھا ہے۔ کیا بات، بہت خوب۔ یہ رنگ رضا، رنگ رضا، یہ رنگ پڑھ رہے ہیں ابھی تو یہ لوگ زندہ ہیں۔ سنیوں سنیوں میں ہی شادی کرو، اسے پتا ہی نہیں کہ دنیا میں انڈر ٹیبل اتنے ڈاکومنٹس ہمارے خلاف تیار ہو چکے ہیں کہ ہمارا نام نشان یوں ہی ختم ہو جائے۔ CBSE پیٹرن سے اسلامک سلیبس کو ختم کر دیا گیا۔ عدالت یہ ہمارا لفظ تھا، فیصلہ کرنے والے کو قاضی کہا جاتا، اس کو ختم کر کے جج بیٹھا دیا اور ہم انجوائے کریں۔ بھائی عدالت ہماری ایجاد ہے، عمر فاروق اعظم نے ایجاد کی۔ قاضی القضات پوری دنیا میں چیف جسٹس آف عالم اسلام، دیٹ از نیمڈ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی، یہ سب ہماری ایجاد۔ اب اس کی جگہ کیا کیا معلوم ہے؟ بولا کہ تمہارا قاضی رہے گا مگر جج تو ہم رہیں گے آئین ہند کے حساب سے، تمہارا قاضی تمہارے معاملات کو دیکھے گا۔ یہ لالی پاپ۔ اب دھیرے کیا ہوا، قاضی کا بیٹا بھی قاضی ہے، اگرچہ وہ ضرب زیدن کی ترکیب نہیں جانتا ہے۔ پورے انڈیا کا حال بتا رہا ہوں، ہر محلے میں قاضی ہے، ہر شہر میں قاضی ہے۔ قاضی یہ شہر کے نام سے چلتا بھی ہے۔ لوگ نکاح اور طلاق تک، نکاح تک جاتے، طلاق تک بھی وہ نہیں جاتے، طلاق تک کورٹ تک جا رہے ہیں۔
جبھی تو مودی نے پورے بینڈی لگا دیا اور پورا بحث ہوئی تھی 5 ججوں کی. If God considers it a sin, it can't legal. That is like that penalty which for some is sinful but legal. Can a lawful man be a sinful? What is the sin in the eyes of God? Can it be valid in law? 3 तलाक तो इस्लाम में भी गुनाह है ना, तो जब गुनाह है तो होती क्यों? उठा के बैंड लगा दिया. ये बैंड कौन किसने लगवाया? शाहबानो जैसे कमबख्त औरतों ने और उनकी नस्ल की दूसरी आजाद ख्याल औरतों ने, जो मामलात दीनी मामलात को कोर्ट में लेकर के गए. हासिल ये कि मैं ऐसे माहौल में मेरी तकरीर हो भी नहीं पाती है. मैं बुनियादी तौर से मेहनत और मशक्कत पढ़ाई करके तकरीर करने का मिजाज रखता हूं. गैर आलिम को तकरीर करने की इजाजत आला हजरत ने भी नहीं दी. हम भी ये ऐलान करते हैं कि होना भी नहीं चाहिए. मौजू रिवायात भी नहीं होना चाहिए. एथेंटिक और हवाले के साथ में आप बात करें. एक तकरीर से 10,000 लोग कलमा पढ़ लिए. आज के उर्स से कितने हजार लोग तौबा करेंगे? एक भी ये दावा नहीं कर सकता कि आज मैं सुधरूंगा इसलिए उर्स में जा रहा. 3 बड़े हमले हैं इस वक्त पूरी दुनिया में. 3 बड़े हमले. एक हमला है अल्लाह है ही नहीं. बाज़ाब्ता एक ग्रुप बन गया भाई, उसको एथिस्ट कहा जाता है. वो कहते हैं अल्लाह है ही नहीं. लादीनियत इल्हाद और बाज़ाब्ता दलाइल है उनके पास, अल्लाह के न होने के दलाइल है उनके पास. दूसरा ग्रुप है जो नबी को नहीं मानता और तीसरा ग्रुप है जो वली को नहीं मानता. और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं जो ये वली को भी मानते हैं, नबी को भी मानते हैं और अल्लाह को भी मानते हैं. लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं दलील आपके पास भी नहीं, क्योंकि सुनते नहीं. इन्नमा यस्तजीबुल लदीना यस्मऊन कुरान शरीफ में आया. कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं. इंसान माँ की नहीं सुन रहा, बाप की नहीं सुन रहा, वो तो चंद लोग किसी न किसी तरह बैठे हुए हैं. ये अल्लाह का शुक्र है कि बैठे हुए अल्लाह ने तौफीक दी तो, वरना सुनने वाले तो वो काफिर थे जो मुसअब बिन उमैर की बात सुन करके कबूल किए और इतने जबरदस्त तरीके से कबूल किए कि खुद अपने आप में हजारों काफिरों को कलमा पढ़ा दिया उन लोगों ने. खुद तो दाखिल हुए, दूसरों को भी दाखिल कर दिया. और वो भी किस पोजीशन में? तलवार लेके आए थे मारने के लिए मुकर्रिर को, खतीब. एक और खतीब का नाम मैं लेता हूं, हजरत तारिक बिन जियाद रज़ी अल्लाह तआला. उन्होंने तकरीर की और तकरीर सिर्फ 3 लाइन की थी. अय्युहन नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइक वल अदु अमामक व लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र. बस यही तकरीर थी. वमा अलैना इल्लल बलाग. इतनी ही तकरीर को सुनकर सुनने वाले कितने लोग थे? 7,000. 7,000 लोगों ने जब ये 3 लाइन की तकरीर सुनी तो 2 लाख से ज्यादा लोगों से लड़े और इतनी बुरी तरीके से लड़े कि चंद घंटों में स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा 800 साल तक सबसे ऊंचा लहराया. क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं. इन्नमा यस्तजीबुल लदीना यस्मऊन. कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं. एक्चुअली जो आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास नॉलेज है, यकीनन ऑफ कोर्स, लेकिन नॉलेज जो है ये इजाफी चीज है, रिलेटिविटी चीज है. ये दूसरे की बनिस्बत करते हुए नॉलेज, और इसी में अशरफ अली थानवी डिसमिस हो गया. मैं इसका मुनकिर नहीं हूं कि आपके पास नॉलेज नहीं. आपके पास नॉलेज है, मगर किस चीज का नॉलेज और कितना नॉलेज. एक छोटी सी मिसाल है, फ्लेक्सन एक गोली है, टेबलेट है, उसका कंपोजिशन क्या है ये आप बता सकते हैं? ये डॉक्टर बताएगा, जो मेडिकल लाइन से पढ़ा है वो बताएगा. ऐसे ही दीन क्या है ये स्कूल वाला, कॉलेज वाला या 10-20 साल 40-50 साल का आदमी नहीं बताएगा. दीन क्या है ये तामीर अदब पढ़ने वाला बताएगा, ये अनवार शरीयत पढ़ने वाला बताएगा, ये कानून शरीयत बहार शरीयत पढ़ने वाला बताएगा, या फिर वो बताएगा जो इन पढ़ने वालों की बातें सुनते हैं. इन्नमा यस्तजीबुल लदीन यस्मऊन. जो सुनते हैं. आप में बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र है 50 साल,
کیا 50 سال عمر ہونے کی بنیاد پر وہ دین کو سمجھ سکتے ہیں؟ اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس طرح یہ بتاتا ہوں، اس طرح سمجھاتا ہوں کہ یہ موبائل ہے، آپ 1 سال کے بچے کو دے دے تو وہ منہ سے کاٹے گا یا تو پانی میں پھینک دے گا، اور وہی 50 سال کا ہو جائے گا تو صاف کر کے سیو کر کے پاکٹ میں رکھے گا۔ 1 سال کے بچے کو آپ ڈائمنڈ دے دے تو وہ لات مار کے ہی کک بائی فوٹس اوے فرام ہمسیلف، دور کر دے گا لات مار کے۔ مگر وہی 50 سال کی عمر میں تجوری میں ڈائمنڈ کو بند کر کے رکھتا ہے۔ یہ جو 50 سال کے بعد تجوری میں بند کیا، یہ نالج کہاں سے آیا، یہ سمجھ کہاں سے آئی؟ عمر بڑھنے کی وجہ سے، یا اس کی ویلو کو پڑھا یا سنا اس نے اس وجہ سے؟ یقیناً آپ کہیں گے عمر بڑھنے کی وجہ سے یہ چیز نہیں آتی۔ اگر عمر بڑھنے کی وجہ سے آتی تو اسی انسان کو یہاں سے اٹھا کر کے 1 سال کی عمر میں آدی واسی میں جروا میں ڈال دیا، انڈمان نکوبار میں، جہاں علامہ فضل خیر آبادی کا مزار ہے۔ وہاں آدی واسی لوگ رہتے ہیں، وہ 10 کی نوٹ کو پہچانتے ہی نہیں، وہ کاغذ سمجھ کے لات مار دیتے، پھینک دیتے، اور سکہ دے تو اس کو رکھ لیتے، وہ سکہ کو پیسہ سمجھتے۔ 1 سال کا بچہ وہاں ڈال دے آپ، اور آئی فون دے دے اس کو، وہ پھر لات مارے گا، وہ پھر بم بارود سمجھ کے پھینک ڈالے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نالج، دین کی سمجھ یہ عمر بڑھنے سے نہیں آتی ہے، یہ پڑھنے سے آتی ہے، یا پھر پڑھنے والوں کی باتیں سننے سے آتی ہے۔ 3 سوال ہے اور 3 کا جواب دے کے میری گفتگو آدھی ہو گئی، آدھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نہیں ہے، اس نے دلیل یہ دیا کہ اللہ ہے تو کہاں ہے، ٹائم کیا ہے، کس جگہ رہتا ہے، اس کے کوئی خارج میں کسی طرح تو کسی شکل کے ساتھ میں تو وہ ہوگا، کوئی تو صورت ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ اس گلیکسی سے کر رہے ہیں جس میں بگیسٹ اسٹار دیٹ از سن، in 8 planet Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and 146 moons۔ ہماری جو گلیکسی ہے، آئنسٹائن نے کہا یہ 4 ڈائمینشن میں، 4 ڈائمینشن، اس کا لینتھ ہے، اس کا ویڈتھ ہے، اس کا ہائٹ ہے، اور اس کا ٹائم۔ 4 ڈائمینشن سے کوئی باہر نہیں، لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور وقت۔ کہیں آپ جائیں گے، آپ آگے آگے چل رہے ہیں کسی کے تو یہ ہے لمبائی، کسی کے بازو میں چل رہے ہیں تو یہ ہے چوڑائی، آپ کسی کے اوپر بیٹھ کے جا رہے ہیں چھت کے اوپر، یہ ہے اونچائی، اور کتنے بجے آپ پہنچیں گے یہ ہے ٹائم۔ اس سے کوئی چیز باہر نہیں۔ یہ کہنا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کو نہیں مانتے کہ اللہ ہے کہاں۔ تم کہتے ہو کہ اللہ ٹائم سے بھی پہلے تھا، دیٹ از امپاسبل، جب ٹائم نہیں تھا تو اللہ کیسے ہو گیا۔ تم کہتے ہو اسپیس سے میں اللہ نہیں ہے، تو دیٹ از آلسو امپاسبل۔ اگر اللہ ہے تو کسی نہ کسی جگہ پر تو ہوگا۔ اور اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ یہ موبائل ہم نے بنایا۔ کیا ہم موبائل میں ہیں؟ نہیں، دنیا اللہ نے بنائی، اس لیے اللہ متحیز ہونے سے، دنیا میں متحیز ہونے سے، متجسم ہونے سے پاک۔ اگر ہم اللہ کو ٹائم میں مانیں گے تو اللہ ٹائم کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، وہ مخلوق ہوتا ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کو ہم اسپیس میں مانیں گے کسی جگہ میں تو اللہ اس جگہ کا محتاج ہے، اور خدا کی تعریف ہی یہی ہے جو وہ کسی کا محتاج نہ ہو، پھر جگہ اس سے مفضول، جگہ افضل ہو جائے گی۔ اور یہ کتابوں کے اندر آیا ہے کہ کائنات کی کوئی شے نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ، بلکہ اس کو فلسفہ میں آپ جائیں گے تو موجود جو ہے، موجود یہ 2 طرح کے، ایک وہ موجود جو ہمیشہ سے ہے، کل بھی تھا، ابھی بھی اور کل بھی ہوگا، ایک وہ موجود جو کل نہیں تھا، ابھی ہے، کل نہیں ہوگا، 2 موجود۔ ہم لوگ جو موجود ہے یہ کل نہیں تھے، ابھی ہیں، کل نہیں ہوں گے۔
اس موجود کو ممکن کہا جاتا ہے، اور جو کل بھی تھا ابھی بھی ہے کل بھی ہوگا، اس موجود کو واجب کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم اور آپ ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، یہ سب کے سب ممکن ہے۔ یہ جو آپ کا گاؤں ہے ٹیکٹاری نام ہے اس کا، یہ ممکن ہے۔ یہ جو کشن گنج بہار ہے، یہ ممکن ہے۔ یہ جو زمین و آسمان ہے، یہ ممکن ہے۔ کل نہیں تھا، آج ہے، کل نہیں ہوگا، یہ سب ممکن ہے۔ واجب وہ ہے جو کل بھی تھا ابھی بھی ہے اور ہمیشہ ہوگا، اور وہ واجب صرف ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی، وہ صرف ایک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کیا ہے؟ واجب ہمارے نبی ہو نہیں سکتے، کیونکہ واجب نماز نہیں پڑھتا، ہمارے نبی نماز پڑھتے ہیں۔ واجب روزہ نہیں رکھتا، ہمارے نبی روزہ رکھتے ہیں۔ واجب زکات نہیں دیتا، ہمارے نبی زکات کا سسٹم اور نیم بتایا۔ واجب کھاتا نہیں، ہمارے نبی کھاتے پیتے ہیں۔ واجب چلتا نہیں، ہمارے نبی چلتے ہیں۔ واجب متجسم نہیں، ہمارے نبی متجسم ہے۔ پھر ہمارے نبی کیا ہے؟ اب دوسرا موجود دو ہی بتایا تھا میں، ایک اللہ موجود، ایک ہم لوگ موجود۔ اب دوسرا موجود ہم لوگ ہیں، جس کو ممکن کہا جاتا ہے۔ نبی واجب تو ہے نہیں، ممکن بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، اس لیے ممکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم بھی ممکن اور نبی بھی ممکن۔ لیکن ہم اشارہ کرتے ہیں تو کتا نہیں آتا، نبی اشارہ کرتے ہیں تو سورج آ جاتا ہے۔ ممکن بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہم اشارہ کرتے ہیں تو کوا بھی نہیں آتا، نبی اشارہ کرتے ہیں تو درخت جڑوں سمیت بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی مومن کی ترجمانی، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہمارے نبی واجب بھی نہیں ممکن بھی نہیں ہے، بلکہ نبی کا ایک وہ پہلو ہے کہ جس طریقے سے اللہ اسپیس لیس ہے، اللہ ٹائم لیس ہے، اللہ ڈائمینشن لیس ہے، اللہ ہائٹ لیس ہے، اللہ وتھ لیس ہے، اللہ مٹیریل لیس ہے، اللہ فیس لیس ہے، اللہ ہینڈ لیس ہے، اللہ ہیز نو فادر نو مدر نو سنس نو ڈاٹر، ہی از الون، نن از اکول ٹو ہم۔ اللہ کی برابری کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے وقت سے بھی پہلے پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے نبی بھی ڈائمینشن لیس ہے، ہمارے نبی بھی جہت سے پاک ہے، ہمارے نبی بھی ایک اس لمحے میں رب کی بارگاہ میں تھے جس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ اسپیس تھا نہ وقت تھا۔ اسی سے یہ پتا چلا کائنات میں کوئی شے نہیں ہے جو پیارے مصطفیٰ کی برابری کر سکتا، وہ بھی ڈائمینشن لیس ہے۔ اللہ ہے، اس حوالے سے میں ایک عقلی دلیل دے دوں۔ 1024 بائٹس کا ایک کے بی بنتا ہے، کلو بائٹ۔ 1024 کے بی کا ایک ایم بی بنتا ہے، میگا بائٹ۔ 1024 ایم بی کا ایک جی بی بنتا ہے، گیگا بائٹ۔ 1024 جی بی کا ایک ٹی بی بنتا ہے، ٹیرا بائٹ۔ 1024 ٹی بی کا ایک پی بی بنتا ہے، پیٹا بائٹ۔ 1 ملین بلین ڈاٹا اسٹوریج کرنے کی چھمتا اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ ہر انسان اتنی چھمتا اور کیپیسٹی رکھتا ہے، لیکن عقل کی بنیاد پر یہی انسان یہ سوچتا ہے who is amongst powerful we should pray، سب سے زیادہ طاقتور کون ہے اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ مادی لوگوں کی سوچ، مٹیریلسٹک لوگوں کی سوچ، یہ عقل مند لوگوں کی سوچ کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں، جو بہت بڑا گنڈا موالی ڈون ہوتا ہے، لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ مٹیریلسٹک اس لیے میں نے کہا، انسان کی فطرت جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ غور و فکر کیا تو سب سے زیادہ طاقتور زمین نظر آئے۔ ابھی آپ جو اتنے بڑے ہیں 50 60 70 کے جی کا، یہ کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ زمین ہے، کیونکہ یا تو چاول کھاتے ہیں یا فروٹ کھاتے ہیں یا دال کھاتے ہیں، اور یہ سب کی اصل زمین ہے۔ یہ آپ کی باڈی میں مٹی ہے، اسی کا ویٹ ہے 60 کلو 70 کے جی 80 90 کے جی، تو یہ مٹی ہے۔ اور یہی مٹی ریٹرن قبر میں چلی جائے تو مٹی ملا بھی لیتی ہے اپنے آپ،
کیونکہ مٹی مٹی سے مل جاتی ہے اور چند سالوں کے بعد نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے. اس کا مطلب مٹی رستم و سکندر کو بلڈ بھی کرتی ہے اور رستم و سکندر اس میں جائے تو کھا کے برابر بھی کر دیتی ہے. سو سب سے زیادہ طاقتور مٹی ہے، مٹی کی عبادت ہونی چاہیے. عقل مندوں نے عقل کا استعمال کیا اور یہ دیکھا کہ یہ 100 گرام مٹی کو 50 گرام پتھر سے ٹکرائیں تو یہ 50 گرام کا پتھر 100 گرام کے مٹی کو توڑ دے. پھر اس کو مٹی کو معبود کی لسٹ سے، خدا کی لسٹ سے خارج کر دیا عقل مندوں نے اور کہا اس سے زیادہ طاقتور پتھر. وہ اسٹون، یو آر اوور گاڈ، وی آر پریئنگ فار یو. اس لیے پہاڑوں کی پوجا ہوتی ہے، پتھروں کی پوجا ہوتی ہے. گیرنار پہاڑ میں خود دیکھ کر کے آیا، 300 کروڑ دیوی دیوتا پوجا کر رہے ہیں. عقل ایک جگہ رکتی نہیں ہے، انسان سوچتا رہتا ہے. میں جیل میں تھا 9 مہینے تک رہا ہوں مردہ سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے، اور اندر جا کے الحمدللہ میں نے 2 کتابیں لکھی، 3 لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور 5 لوگوں کو تعمیر ادب اور انوار شریعت پڑھایا. 4 تقریریں جیل کے اندر کیے میں نے اور 24 گھنٹہ میں 6 گھنٹہ قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا اور ایک بھی 9 مہینے میں ایک بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی ہے. اس لیے کبھی کبھی تمنا ہوتی رہتی ہے دوبارہ چلا تہجد تو پڑھوں گا، کوئی ٹینشن نہیں. رزاق اللہ ہے، بیوی بچوں کا مالک خالق وہی ہے. ہم مر بھی جائیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے، کرے گا. اندر گیا تو اکابرین کی انرجی آتی تھی، اکابرین کی یاد آتی تھی. مجاہد ملت 8 بار جیل میں، امام احمد بن حنبل 28 مہینے جیل میں رہے، شمس الائمہ سرخسی 12 سال جیل میں رہے. یہاں دوسری بات بتانا چاہ رہا ہوں میں. اندر ایک کتاب پڑھی میں نے، کتاب کا نام ہے دا منک ہو سولڈ ہز فراری. یہ کتاب کا نام. اس میں یہ لکھا تھا ایک انسان 24 گھنٹہ میں 65,000 مرتبہ سوچتا ہے. 24 گھنٹہ میں 65,000 مرتبہ سوچتا ہے. 65,000 مرتبہ میں 95% پچھلی ریپیٹ کرتا ہے سوچ، 5% صرف نئی سوچ لاتا ہے. کل کیا کرنا ہے آپ ایک بار تھوڑی سوچتے ہیں، 2 بار سوچیں گے، 3 بار سوچیں، بار بار سوچیں گے. بچہ کو کیا بنانا ہے بار بار سوچتے ہیں. یہی ہے 95% بیک ہسٹری کو سوچا ریپیٹ کرتا ہے، 5% نئی فکر لاتا، نئی سوچ لاتا ہے. یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا، یہی بتانا چاہ رہا تھا. 5% جو نئی سوچ ہے اسی میں سے ایک سوچ یہ آئی کہ پتھر کو لوہے کی مشین نے چٹان سے نکال کے پاؤڈر بنا کے ٹرین کے ڈبے میں ڈال دیا. اس کا مطلب طاقتور پتھر تھوڑی، طاقتور تو لوہا ہے. ریجیکٹ دا اسٹون، سلیکٹ دا اسٹیل فور پریئر. ایھا الحدید انک معبود نحن نعبدک. او لوہا ہم تیری پوجا کرتے ہیں، تو ہمارا خدا. لوہا کی پوجا شروع ہو گئی دنیا میں، کئی ملکوں میں پوجا لوہا کی ہونے لگی. ٹیکنالوجی کا زمانہ آتا ہے، لوہا کو 500 ٹیمپریچر سے زیادہ گرمی پہ رکھ دے، 500 ٹیمپریچر پر، تو آگ لوہے کو پگھلا کر پانی کی طرف بہنے پر مجبور کر دیتی ہے. آگ. لوگوں نے دماغ لگایا یار یہ تو گڑبڑ ہو گیا، وی وار رونگ، یہ لوہا سے زیادہ طاقتور تو آگ ہے. خدا لوہا نہیں ہے، خدا آگ ہے. لوہا کو ریجیکٹ کیا، فائر کو سلیکٹ کیا. ایھا النار انک معبود نحن نعبدک. یہی وجہ ہے جس زمانے میں خواجہ آئے تھے 10,000 سے زیادہ جگہوں پر آگ جل رہی تھی عبادت کے لیے. وی آر پریئنگ فار یو. اے آگ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. آئنسٹائن کا زمانہ آیا، آکسفورڈ کا وجود ہوا، کیمبرج کا وجود ہوا. یہ دیکھا کہ آسمان سے باتیں کر رہے ہو نعرہ نمرود، بارش کا ایک ٹکڑا آ کے پوری آگ کو کافور میں بدل دیتا ہے. لوگوں نے کیا کیا؟ فائر کو ریجیکٹ کیا، واٹر کو سلیکٹ کیا. گنگا جمنا کی پوجا شروع ہو گئی، سمندر کی پوجا شروع ہو گئی، دریائے دجلہ، فرات اور نیل کی پوجا عمر فاروق اعظم کے زمانے تک جاری تھی. ایک خوبصورت لڑکی کا قرآن اندازی ہوتا، مصر یوں ہی حسین ہے، سب سے زیادہ خوبصورت. اچھا مصر دیکھ کر کے میں آیا ہوں
اور ان حسینوں کے بیچ میں سب سے زیادہ حسین اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا. ایک اور پوائنٹ ذہن میں رکھیں، یوسف علیہ السلام غلام بن کے گئے اور چند سالوں میں اللہ نے صرف انسانوں کا مالک نہیں بنایا، زمین کا بھی، جانور کا بھی، کپڑے کا بھی، بچوں کا بھی، بیوی کا بھی، مصر کی ہر شے کا مالک و مختار اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا دیا. یوسف علیہ السلام، وہ چیپٹر نہیں ہے میری تقریر کا. آج بتانا یہ ہے کہ عمر فاروق اعظم کے زمانے میں قرآن اندازی خوبصورت لڑکی کو سلیکٹ کیا جاتا، اس کا نام لکھا جاتا، جس کا نام آئے گا اس کو ذبح کیا جائے گا. یہ پوجا کا طریقہ، خوبصورت لڑکی کو ذبح کیا جائے گا. بھیڑ لگی تھی، حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا، اے کیا کر رہے تم لوگ؟ کہا ایسی کہا اسٹاپ، آئی ول آسک عمر فاروق اعظم دین آئی ول سے سمتھنگ. پہلے پوچھوں گا. عمر فاروق اعظم کو لیٹر لکھا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، دریائے نیل کی پوجا اور عبادت ہو رہی ہے اس طرح. عمر فاروق اعظم نے سیدھا خط لکھا. کس کو؟ عمرو بن عاص کو نہیں، دریائے نیل کو خط لکھا. خط میں کیا لکھا تھا وہ سنو. 1400 سال پرانا خط پڑھ کے سنا رہا ہوں. ایھا النیل ان کنت تجری من نفسک فلا تجری وَإِنَّ اللَّهَ يُجْرِيكَ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجْرِيكَ. اے دریائے نیل، تو تیری مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اور اگر تو رب کی مرضی سے چلتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے. عمر فاروق اعظم نے کہا یہ خط کوئی انسان اپنے پاس میں مت رکھنا، دریائے نیل کو میری طرف سے یہ خط دے دینا. دریائے نیل کے دامن میں خط کو ڈالا گیا. دریائے نیل عربی میں خط کو پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد میں جو جاری ہوتا ہے، تاریخ میں لکھا کہ اس کے بعد سے آج تک کبھی دریائے نیل کا پانی سوکھا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا. پانی میں خود دیکھ کر کے آیا دریائے نیل کا، آج تک پانی جاری. پانی کی پوجا لوگ کر رہے ہیں. آئنسٹائن کی تھیوری دنیا کے سامنے آئی کہ بارش کیسے ہوتی ہے، کلاؤڈ کیسے بنتا ہے. سورج اپنی کرنوں کو سطح آب بحر پہ بیٹھاتا ہے، سمندر کا پانی حرارت شمس کی بنیاد پر بھاپ بن کے اوپر اٹھتا ہے، وہی بادل بن کے جمع ہوتا ہے، بارش بن کے برستا ہے. لوگوں نے کہا او اٹ مینس water, it is not powerful. That is sun. سورج سب سے زیادہ پاورفل. باضابطہ سورج کی حرکت کو اپولو کہا جاتا ہے. اپولو، پیر کرم شاہ آذری نے ضیاء النبی کے اندر لکھا. اپولو معبود کا نام ہے، یہ عبادت کرتے ہیں باضابطہ، کیونکہ 13 لاکھ زمین سورج کے اندر فٹ ہو سکتی ہے. اتنا بڑا سورج 3,33,000 گنا زیادہ بڑا ہے ہماری دھرتی سے. سورج اتنا بڑا ہے. سورج 8 منٹ کچھ سیکنڈ میں سورج کی روشنی دھرتی پہ پہنچتی ہے. 1.5 سیکنڈ تقریباً 1.5 سیکنڈ کے اندر میں چاند کی روشنی دھرتی پہ پہنچتی ہے. حاصل یہ کہ ہمارے سولار سسٹم میں سب سے بڑا سورج ہے، اس لیے سورج کی عبادت ہونی چاہیے. اس چیز کو بڑے بڑے وکلا نے مان لیا، پروفیسر نے مان لیا، سائنٹسٹ نے مان لیا. آکسفورڈ اور کیمبرج نے لکھ کر کے دے دیا ہمارے سولار میں سب سے زیادہ طاقتور سورج ہے، سب سے زیادہ پاورفل سورج ہے. کفر پر مشیت کو جلا لاتا رب قدیر نے 571 عیسوی میں عبداللہ کی پیٹھ سے، آمینہ کے بطن سے، مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق لفظ محمد سے مسمى پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا. اور ہمارے نبی نے مقام صحابہ میں اسی سورج پر اپنی حکومت کا سکہ چلانے کے لیے علی کی نماز کی خاطر سورج کو آرڈر کیا، سورج پلٹ. یہ پلٹ کہنا جواب تھا. آکسفورڈ والا آ جاؤ، کیمبرج والا آ جاؤ، امریکہ والوں تم بھی سنو، لندن والوں تم بھی سنو، برطانیہ والوں تم بھی سنو، پوری دنیا کے انسانوں سنو. سورج کو تم سب سے بڑا مانتے ہو، وہ مصطفیٰ کا نوکر ہے. نوکر اور عبادت نوکر کی نہیں مالک کی جاتی ہے. اور مالک شمس مصطفیٰ ہے، مالک قمر مصطفیٰ ہے، مالک زمین مصطفیٰ ہے، مالک آسمان
اللہ ہے نہیں دکھتا ہے، یہ نظر کی کمزوری ہے. کیا آپ نے سنا نہیں امام اعظم نے 100 مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا؟ اس کا مطلب اللہ ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دیکھ کر کے آئے کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے؟ بلکہ تعمیر ادب کی بات یاد آ رہی ہے. ایک بڑھیا سے پوچھا کسی نے، اے خاتون اللہ ہے؟ بولے ہاں ہے نا. اس ایتھسٹ سے افضل تو وہ خاتون ہے. بولے کیا دلیل ہے تمہارے پاس اللہ ہے؟ بولے یہ چرخا جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے. جب چھوٹا سا چرخا میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی؟ اس کا مطلب اللہ ہے. اس بڑھیا سے سائل نے سوال کیا کہ ایک ہے یا دو ہے؟ کہا ایک ہے. کہا دلیل؟ کہا چرخا میں اکیلے چلاتی ہوں تو تانا بانا صحیح نکلتا ہے، دو لوگ چلاتے ہیں تو ٹیڑھا میرا نکلتا ہے. شمس و قمر کا اپنے سسٹم سے چلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چلانے والا ایک ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہے. ہم لوگ انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں. لہذا اللہ ہے، نبی ہیں اور اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں. آج عرس اسحاق ملت میں بیٹھے ہیں. یہ عرس سنی ہی لوگ کرتے ہیں، بد مذہب والے نہیں کرتے. اگر وہ آپ سے کہے، آخری بات بتا رہا ہوں، وہ آپ سے کہے کہ تم سنی ہی لوگ کرتے ہو، کہاں لکھا عرس کرنا جائز ہے؟ آپ کہیں گے قرآن و حدیث سے ثابت. تب وہ کہیں گے آپ سے کہ قرآن و حدیث تو دیوبند میں بھی چلتا ہے نا، بریلی میں تو صرف نہیں چلتا، سہارنپور میں بھی چلتا ہے نا، ندوہ میں بھی چلتا ہے نا، بھوپال میں بھی چلتا ہے نا، دلی کے مرکز میں بھی چلتا ہے نا، نجد میں بھی چلتا ہے نا. تو اس کو بتائیے گا. میں بہت لاجیکلی مثال دے رہا ہوں. یہ ہے بخاری شریف، اس میں جو لکھا ہوا ہے نا، یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں نقش. اور یہ جو میں نے پڑھا اس میں لکھا ہوا ہے یدعو بہذا الدعاء، یہ جو میں نے بولا اس کو کہتے ہیں لفظ. اور اس کا جو معنی ہے، اس دعا کو وہ کرتے ہیں. یہ جو معنی دماغ میں آیا اس کو کہتے ہیں معنی. تو قرآن 3 قسمیں: نقشی قرآن جو لکھا ہوا ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ جو لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں وہ لفظ نہیں ہے، وہ نقش ہے، اس کو کہتے ہیں نقشی قرآن. اور یہ جو آپ بولا ما یتلفظ به الانسان فهو ملفوظ، آپ نے جو بولا اس کو کہتے ہیں لفظی قرآن. اس کا جو معنی سمجھ میں آیا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ جو معنی آیا کہاں آتا معنی؟ دماغ میں. اس کو کہتے ہیں مانوی قرآن. اس بات کو سمجھ لیں گے تو عرس دیوبندی کیوں نہیں کرتے، سنی کیوں کرتے، یہ سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو نقشی قرآن کا ہاتھ پہ آنا حرام، آپ چھو نہیں سکتے قرآن شریف. قرآن چھونا حرام ہے، وضو نہیں ہے، تو چھونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا. اگر آپ کا غسل نہیں ہے تو لفظی قرآن کا زبان پہ آنا حرام، پڑھ نہیں سکتے آپ قرآن شریف. قرآن شریف پڑھنا حرام جس پر غسل ہے، جو ناپاک ہے، جو خاتون ایم سی میں ہے. اردو پڑھنے کی اجازت ہے، قرآن شریف پڑھنے کی اجازت نہیں، جس پر غسل فرض. لفظی قرآن کا زبان پر آنا حرام. اگر لانا چاہتا ہے تو غسل کرنا پڑے گا. قرآن کتنے بتائے تھے میں نے؟ 3 قرآن: نقشی قرآن، لفظی قرآن اور مانوی قرآن. نقشہ ہاتھ میں آتا، لفظ زبان پر آتا، معنی دماغ میں آتا. اب سنیں، بغیر وضو کے نقشی قرآن حرام، بغیر غسل کے لفظی قرآن حرام، بغیر محبت مصطفیٰ کے مانوی قرآن حرام ہو جاتا ہے.
اب بات سمجھ میں آئی کہ بخاری اور مسلم دیوبند میں بھی ہے، سہارنپور میں بھی ہے، قرآن شریف دلی میں بھی ہے، بھوپال میں بھی ہے، بریلی میں بھی ہے، مگر اشرف علی تھانوی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. وضو تھا، غسل تھا، قرآن چھوا، قرآن پڑھا، مگر سمجھنے کے لیے محبت مصطفیٰ چاہیے. رشید احمد گنگوہی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، ابو العلا مودودی کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، ذاکر نائک کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، تسلیمہ نسرین کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، محمد علی مرزا کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ وضو غسل ہے مگر سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ چاہیے. قرآن سمجھ میں آیا ہے غوث اعظم کو، محبت مصطفیٰ ہے. قرآن سمجھا ہے اعلیٰ حضرت نے، محبت مصطفیٰ کی ہے. قرآن سمجھا ہے مفتی اعظم نے، عشق مصطفیٰ ان کے دل میں ہے. قرآن سمجھا ہے تاج الشریعہ نے، محبت مصطفیٰ ان کے سینے میں ہے. قرآن سمجھ رہے ہیں حضور محدث کبیر، محبت مصطفیٰ ان کی چھاتی میں. بات کیا سمجھ میں آئی؟ جس طرح چھونے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، پڑھنے کے لیے غسل کرنا پڑے گا، سمجھنے کے لیے عشق کرنا پڑے گا. محبت مصطفیٰ ہے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. ایک دو دلیل بھی دے دیتا ہوں میں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا، آپ کو ہم نے گمراہ پایا تو راستہ دکھایا. معاذ اللہ رب العالمین، گمراہ لکھ دیا نبی کو. اعلیٰ حضرت، ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا سو راہ دکھایا. یہی عشق کا یہی فرق ہوتا ہے. کتابیں یقیناً دونوں طرف، بخاری شریف دیوبند میں بھی، بریلی میں بھی، نور العزا دیوبند میں، بریلی میں، رد المحتار دیوبند میں، بریلی میں، وقایا، ہدایہ، درر، شر، کنز، دقائق، فتاوی، عالمگیری، ہندیہ دیوبند میں بھی، بریلی میں بھی. فرق یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اور یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. کتابیں دونوں طرف. وہ کہتا ہے نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، اور یہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے. کتابیں دونوں طرف. فرق یہ ہے کہ اس کا کہنا ہے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے تو امت کو کیا بچائیں گے، اور ان کا کہنا ہے ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے. اشارہ کیا. فرق دیکھیں، کتابیں دونوں طرف. اگر اتنی واضح دلیل میں نے دے دی، اس کے باوجود کوئی صلح کلی سے نکاح کرتا ہے تو یہ اس کا ذمہ دار ہے، علماء نہیں. کوئی وہابی کو بیٹی دیتا ہے یا لیتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے، علماء نہیں. کوئی وہابی سے رشتہ داری کرتا ہے، اس کا ذمہ دار وہ ہے، علماء نہیں. اس لیے توحید و رسالت کے شہدائیوں، دو بنیاد، اللہ ہے، نبی ہے، اولیاء کرام حق ہے. اور جو ولیوں سے محبت نہیں رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اب یہ باتیں ہم اپنے لوگوں میں بتائیں گے کیسے؟ تو ہم لوگوں کا 3 گروپ، ایک بچوں کا جنریشن، ایک بڑوں کا جنریشن، اور ایک ایجوکیٹڈ کا جنریشن. بچوں کا فیوچر کیسے اچھا بنے گا، وہ اللہ و رسول اور ولی کو کیسے مانیں گے، یہ سوچنا ہماری ذمہ داری. کیسے کریں گے اس کو ہینڈل؟ بہت آسان طریقہ. اپنے بچے کو اسکول میں بھیجیں، مگر اپنی اسکول میں بھیجیں جس میں سلیبس سسٹم اپنا ہونا چاہیے، یونیفارم اپنے ہونا چاہیے. ہماری بچیوں کے لیے بھی یونیفارم رہے گا مگر اسکرٹ نہیں رہے گا، نقاب رہے گا. اسکول ہماری ہے تو ہمارا سلیبس چلے گا. اور سی بی ایس ای پیٹرن کے ساتھ ساتھ میں ہم تعمیر ادب، انوار شریعت اور بہار شریعت بھی داخل کریں گے. اسکول ہماری ہو تو اپنی، جس کے پاس دولت ہے وہ اپنی اسکول کھولیں. پہلی بات. اگر نہیں ہے کیپیسٹی تو پھر اپنے بچے کو مکتب میں ضرور بھیجیں، اور مکتب میں صرف عربی پڑھا کے چھوڑ نہیں دیں، عربی کے ساتھ ساتھ میں اردو بھی پڑھائیں. کون پڑھائے گا عربی اردو؟ امام صاحب پڑھائیں گے. امام صاحب کو تنخواہ آپ 10,000 مت دیں، 50,000. ایسا امام صاحب لائے جس کی بیوی عالمہ ہو. لڑکیوں، محلے کی لڑکیوں کو عالمہ پڑھائے گی اور لڑکوں کو عالم صاحب پڑھائیں گے. یہ عالم صاحب 50,000 والے کہاں ملیں گے؟ بڑے بڑے مدرسے چل رہے ہیں. آپ 5,000 والے امام صاحب رکھیں گے تو تعمیر ادبی والے ملیں گے نا. آپ پیسہ بڑھانا نہیں چاہیں گے اور سوچیں گے کہ نہ بہت بڑے امام صاحب ملے. غلط فہمی ہے.
ہر چیز میں کوالٹی دیکھتے ہیں تو دین میں بھی کوالٹی دیکھیں. ہر مسجد کے بازو میں فیملی کوارٹر ہونا چاہیے جس میں ٹائلز وکٹری 5 لگا ہوا ہونا چاہیے. ایک 2 بیڈ روم ہونا چاہیے, ایک ٹوائلٹ باتھ روم اٹیچ ہونا چاہیے اور ساتھ میں بڑا ہال ہونا چاہیے. مسجد سے زیادہ فیملی کوارٹر پہ توجہ, امام پہ توجہ. اور اس کی دلیل ہمارے پاس, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. مسجد نبوی کے صحن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیملی کوارٹر بنا ہوا ہے, اور 1 2 نہیں 9 کمرے بنے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں, انقلاب دنیا میں مسجد نبوی سے نہیں, امام الانبیاء سے آیا. امام اسٹرانگ ہوگا تو محلے میں انقلاب آئے گا. تو ایک تو بچوں کو توجہ دے, بچوں کے فیوچر کو اس طریقے سے بلڈ کرے. دوسری بات, بڑوں کے لیے جمعہ کا پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی اسکول ہوگی, جمعہ کو چھٹی ہوگی, اپنے بچے کو بھی جمعہ میں لے کے جائیں. اور تقریر ختم ہونے کے بعد عربی کا خطبہ شروع ہو تب نہیں جائیے گا, تقریر سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جائیے گا. میں نے کہا نا, قبول وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں. آپ کے امام صاحب مجھ سے اچھی تقریر کرتے ہیں, ہر جمعہ میں 4 مسئلے بیان کرتے ہیں, وہ کم سے کم 4 مسئلے. مہینے میں 4 قائم 4 4 دنیا 8 4 کیا 12 4 چوکا 16 مسئلوں کے آپ عالم بن جائیں گے اگر تقریر سے پہلے پہنچیں گے. تقریر کے بعد میں پہنچیں گے تو زندگی بھر جمعہ کی نماز پڑھیں, جاہل کے جاہل ہی رہے گا, سدھار نہیں آ سکتا ان کے اندر. اس لیے جمعہ میں تقریر سے پہلے پہنچے. جمعہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ سوچ سکتے ہیں اگر بل گیٹس ہے یا ابراہم لنکن ہے یا دنیا کا کوئی بھی پریزیڈنٹ ہے, اس کی کاپی کوئی نیتا کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی لائے گا. پوری دنیا کے مین لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں جو بات انہوں نے بتائی, آج بھی آپ کی مسجد کے امام منبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ کے دن وہی حدیث بیان کرتے ہیں بغیر زبر زیر پیش کے تبدیل کیے. زبر زیر پیش بھی نہیں بدلتے ہیں. 1400 سال پہلے نبی نے جو کہا تھا 1400 سال کے بعد میں وہی بات وہ بیان کرتے ہیں. کتنی بڑی بات. اس لیے نوجوان کی اصلاح کے لیے جمعہ, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, چونکہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ گورنمنٹ سروینٹ وہ جلسوں میں نہیں آتے, ایسی جلسے میں آئیں گے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں, بیٹھنے کا ٹھکانہ نہیں, پاؤں ادھر پھیلا کے بیٹھا ہوا, چپل پہن کے وہ ادھر بیٹھا ہوا. یہ قرآن سے بڑھ کر کسی اور کی بات ہو سکتی ہے, حدیث سے بڑھ کر کسی اور کی بات ہو سکتی ہے. اس کو سننے کا اگر یہ طریقہ ہے تو کیوں آئے گا ایک دنیاوی عقل مند انسان, کامن سینس لگاتا نا. اگر آپ اس کے پاس بل گیٹس کی اسپیچ کے لیے بلا لیں, ٹیسلا والا یا ناسا کے قاصد کو آپ بلا لیں کہ موٹیویشن اسپیچ دینے کے لیے آ رہا ہے, تو وہ سیدھے وہ برج خلیفہ کو ہائر کرے گا اور وہاں اسپیچ ہوگی اور عقل مند لوگ ٹکٹ لے کے جائیں گے. مگر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں بل گیٹس کی بات قرآن کے مقابلے میں تو نہیں ہے نا, ناسا والے کی بات قرآن کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتی نا. ٹیسلا والا کروڑوں مل جائے تو بھی قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کو سننے کے لیے یہ طریقہ, یہ بے ترتیبی, وہ چوڑی کی دکان, وہ میک اپ کی دکان, وہ حلوائی کی دکان. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. قبول وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پڑھا لکھا سسٹم بنا ہے, سینٹر کھولے, کوچنگ سینٹر, کوشچن آنسر سینٹر. گرمی سمر ووکیشن میں کوئز کانٹیسٹ اراؤنڈ ہولی اسلام چلا, باضابطہ چیئر سسٹم ہو, کھانے پینے کا معقول انتظام ہو. مجھے لعنت میں بھیجتا ہوں ان دولت مندوں پر جو کروڑوں کی ایف ڈی پڑی ہوئی ہے اور اسلام کا جنازہ نکل رہا ہے. بچیاں مرتد ہو رہی ہیں کافروں کے ساتھ میں. ہماری بچی بھاگ رہی ہے, اچھا ہماری کون بچی بھاگ رہی ہے؟ جاہل کی بچی نہیں بھاگتی ہے. شوڈ بی نوٹڈ دس ورڈ, جاہل کی بچی نہیں بھاگ رہی ہے کافر بوائے فرینڈ کے ساتھ. ہماری پڑھی لکھی اسکول کی بچی کافر بوائے فرینڈ کے ساتھ میں بھاگ رہی ہے. اس کا مطلب اسکول میں تعلیم دینا یہ نظام مصطفیٰ کو مستلزم نہیں ہے. اسکول کی تعلیم ایک بچی کی عزت نہیں بچا سکتی ہے تو انسان کی عزت کیا بچائے گا؟ ایک بچی اپنے باپ کے ہوتے ہوئے اگر بھاگ کے شادی کر رہی ہے, کیا یہی تعلیم؟ مگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, ایک طرف بچوں کے بارے میں نبی یہ کہتے ہیں اکرموا اولادکم. بہت بھاری جملہ دے رہا ہوں میں آپ. ہر بچہ سوچتا ہے, آپ لوگ بھی یہی کہتے ہیں نا بچوں سے کہ اپنے والد کی تعظیم کرو, بڑوں کی تعظیم کرو. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ نبی نے کیا کہا؟
اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کی تعظیم کرو. کتنی یونیک بات ہے نبی کی. کبھی آپ کا بیٹا آیا تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، آئیے آپ بیٹھیے یہاں پر. That's what of the Prophet Mustafa صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچے کے بھیجے میں یہ گھسے گا میرے والد مجھے تعظیم سکھا رہے ہیں. اور جب بچے کے دماغ میں بچپن میں تعظیم فادر بیٹھ جائے گی تو وہ کبھی ولی کا گستاخ نہیں بنے گا، کبھی نبی کا گستاخ نہیں بن سکتا. الحفظ فی الصغر کالنقش علی الحجر والحفظ فی الکبر کالنقش علی الماء. بچے نے دیکھا نا ماں نے کیا کہا، باپ نے کیا کہا، اور نبی کہتے ہیں اکرموا اولادکم، بچوں کا رسپیکٹ کریں. آئیے ہر بچہ باپ سوچتا میرا بیٹا آیا مجھے سلام نہیں کیا، ابے استغفر اللہ، آپ سلام کریں نا بھائی بچوں کو. دیٹ از واٹ آف دا پروفیٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں سنا نبی نے سلام میں پہل کیا. بچوں سے بھی نبی کہتے تھے السلام علیکم، بچوں سے نبی کہتے تھے تاکہ بچہ دوبارہ کبھی بھی بڑے کو دیکھ کر انتظار نہ کرے، ان سے پہل کرنے کی کوشش کرے. That's system of the Prophet مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ وہ لوگ جو دکان پہ کھڑے ہیں وہ نہیں سیکھیں گے. یہ کچھ جو لوگ یہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں نا کافی ہے. یہ آپ تو بہت زیادہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں one sentence can change your life، بلکہ one man can change the world. ایک آدمی پوری دنیا کو بدل سکتا ہے، ایک آدمی پوری دنیا کو بدل سکتا ہے. آپ تو بہت زیادہ بیٹھے ہیں، مگر کرنا کیا ہوگا؟ ایکشن لینا، ڈیرنگ دکھانی، ہمت کرنی. اکرموا اولادکم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے وحب نبیکم، نبی کی محبت بھی سکھائے. یہ بھی آیا بچوں کے بارے میں، اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھائے اور قرآن پڑھنا سکھائے. قرآن پڑھنا اپنے بچوں کو سکھائے. حاصل یہ کہ پڑھے لکھے لوگ ان کو گائیڈ کرنے کے لیے سسٹم کو ذرا بلڈ کرنا ہوگا. جو مدرسے والے ہیں، جو جمعہ والے، میں ان سے کہوں گا کہ اسپیشل ہو، اسکول کی چھٹی کے ٹائم ان لوگ کی دعوت کی جائے. جو علماء ہیں انہیں چاہیے کہ جو سب سے قابل ہیں وہ سنی علماء کونسل بنائے اپنے ایریا میں، اور ایک ہفتہ صرف وکیلوں کی دعوت کرے اور ان کو بتائے تم جو پڑھے ہو وہ اسلام نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو بخاری شریف کے اندر آیا ہے. مسلم وکیل کو بلائے نا اور ان کو سمجھائیں کہ تم طلاق اگر تمہارے پاس کوئی جاتا ہے تو دو، لکھو، ایگریمنٹ کرو، لکھا پڑھی کرو، مگر اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن کرو. یہ کون بولے گا؟ اب آپ کہیں گے وکیل جوتے چپل پہ بیٹھے تو وہ آئے گا یہاں پر؟ ہرگز نہیں آئے گا. اس کو اس کے حساب سے لیگ پیس کی دعوت کرے نا، کباب کھلائے نا، اس کو پیسہ دے کر کے دین سکھائے نا اس کو. یہی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیسہ دے کر کے، حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو خرید لیا پیسہ دے کر، اور وہ بھی جذبہ اتنا اعلیٰ تھا. ابھی میں حال ہی میں جھارکھنڈ میں روح بلالی کانفرنس میں یہ بات بتائی. امیہ بری طریقے سے مار رہا تھا، حضرت ابو بکر پہنچے، کہا بیچ اس کو. جانتے ہیں کیا کہتا ہے امیہ بن خلف؟ لو ابیت اخذہ الا باوقیۃ لبعتہ. اے ابو بکر یہ میرے لیے اتنا گھٹیا ہے کہ ایک کوڑی فار ایگزامپل، ایک کوڑی میں بھی تو لیتا تھا تو میں دے دیتا. لے جا اس کو، بلال کو لے جا، کسی کام کا نہیں ہے. ابو بکر کا جواب سن، لو ابیت بیعہ الا بمئۃ اوقیۃ لاشتریتہ. خدا کی قسم میرے لیے بلال اتنے قیمتی ہے، اگر تو 100 اوقیہ میں بھی دیتا تب بھی میں ابو بکر بلال کو خرید لیتا. دولت دے کر کے اسلام خریدا ہے گویا. میں سمجھتا ہوں بلال کو نہیں خریدا، اسلام کو خریدا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بار جنت خریدی ہے پیسے دے کر. یہ حدیث شریف کے اندر آیا. مگر مادہ پرست لوگوں میں ہم لوگ آج زندہ ہیں. لاکھوں روپیہ اپنی بیٹی کی شادی میں، بیٹے کے لیے، گھر کے لیے وہ لگا دیں گے، مگر ایک دینی کتاب قانون شریعت ہندی میں کر کے 10 وکیلوں کو دینا ہے. ہاتھ اٹھائے کون دے گا پیسہ؟ کوئی نہیں آتا. تب کہ کہاں سے اسلام بڑھے، تب کہاں سے بلڈ ہوگا اسلام؟ توحید و رسالت کے شہدائی. یہ بخاری شریف ہے، یہ ہمارے نبی کا جملہ. آخری بات بتا دوں اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات بتائی. افضلکم من تعلم القرآن او علمہ. یہ حدیث شریف، سب سے اچھا دنیا میں وہ آدمی ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے.
सबसे अच्छा। ये नबी बोल रहे हैं ना, अगर आपको अच्छा बोल रहा तो गांव का आदमी बोल रहा है, वो गांव का आदमी नबी नहीं है ना। और अगर कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, सीखते और सिखाते, उस पर अमल करते, तो नबी फरमा रहे हैं कि वो अच्छा आदमी है। और नबी अच्छाई की दलील दे, इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है हमारे। और जब इंसान नबी के नक्शे कदम पर चलता है, तब इसहाक़ मिल्लत बनता है, फिर उनका उर्स लगाया जाता है। कितनी बुनियादी बातें मैं समझता हूँ काफी है। अल्लाह है, नबी है, औलिया किराम हक है। बच्चों के लिए अपनी स्कूल होनी चाहिए, बड़ों के लिए जुम्मा में तकरीर से पहले पहुंचे, एजुकेटेड लोगों पर उलमा तवज्जो दे। उलमा जब आवाज दे चंदे के लिए तो आप लोग हाथ उठाएं। मुझे एक आदमी याद आ रहे हैं, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी, उनसे चंदा करने के लिए कहा गया। हाफिज मिल्लत को खत लिखते हैं, हजरत मैं नहीं पढ़ाऊंगा, चंदा करना पड़ता है यहाँ पर। और चूंकि वो खान थे ना, चंदा करना पड़ता है, मैं रोनाई में नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो हाफिज मिल्लत का जवाब सुने, खत में लिखते हैं, और वो जो खान का एटीट्यूड सर चढ़ के बोल रहा था, एक ही जुमले में ज़मीबोस कर दिया था हाफिज मिल्लत ने। ये जुमला लिख करके, वक्ते जरूरत, आप तो खान है, वक्ते जरूरत सैयदुल अंबिया ने भी चंदा किया है, सैयदुल अंबिया ने भी चंदा किया है। बस इतना कहूंगा, दीन गवर्नमेंट नहीं चला रही, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आप ही समझें इसको, आप ही संभालें, आप ही को चलाना है। हर शख्स अपने जिम्मे का काम करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। जरा जोर से बोलकर दिखाइए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं और जितने लोग बैठे हैं, सब अपने हाथ को उठाएं और मिलकर मेरे साथ पढ़ें। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे पे जान फिदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे पे जान फिदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दीन की खातिर लड़ते रहे, दीन की खातिर लड़ते रहे, ऐसे नबी के सहाबी थे, ऐसे नबी के सहाबी थे। सामने कोई टिक न सका, ला इलाहा इल्लल्लाह। सामने कोई टिक न सका, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जनाब शायर इस्लाम ताहिर रामपुरी साहब क़िबला। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जुल्म खुदैब पे ढाया गया, जुल्म खुदैब पे ढाया गया, सूली पे उनको चढ़ाया गया, सूली पे उनको चढ़ाया गया। फिर भी खुदैब ये कहता रहा,
لا الہ الا اللہ، پھر بھی خود یہ کہتا رہا لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے پہ جان فدا، لا الہ الا اللہ۔ اور آپس میں کیوں لڑائی ہے، علماء اکرام کی بالخصوص توجہ کا طالب حضرات برائے کرم میری بات کو دل پہ لیجئے، جس کسی کی بھی گاڑیاں ہیں برائے کرم راستہ پورا جام ہو چکا ہے، آنے جانے کا کوئی جگہ باقی نہیں ہے، جس کسی کی بھی ہو گاڑی اپنی محفوظ جگہ پہ لے جائیں، ورنہ جو ہے آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس بات کا خیال آپ رکھیں۔ وغیرہ زیادہ جو 3 ویلر ٹوٹو ہے ان حضرات کی گاڑیاں زیادہ پریشان کر رہی ہے، برائے کرم اپنی گاڑیوں کو محفوظ جگہ پہ پہنچا دیں۔ سبحان اللہ سبحان ہم اللہ۔ سب مسلمان بھائیوں میں آپس میں اتفاق نصیب فرمائے، ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کہ آپس میں کیوں لڑائی ہے، مومن بھائی بھائی ہے، آپس میں کیوں۔ بھائی آپ کی موجودگی میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، اور الحمدللہ اس وقت اس شعر کو میں ہندوستان میں جہاں بھی پڑھ رہا ہوں سارا مجمع اس شعر کا کھڑے ہو کر کے استقبال کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب نبی کے نام پر اس شعر پر کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ کہ آپس میں کیوں لڑائی ہے، مومن بھائی بھائی ہے، مومن بھائی بھائی ہے، ہم سب کا ہے ایک خدا، لا الہ الا اللہ، ہم سب۔ پڑھیں گے انشاءاللہ سب پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اس کلمے پہ جان فدا، لا الہ الا اللہ۔ آپس میں کیوں لڑائی ہے، مومن بھائی بھائی ہے، ہم سب کا ہے ایک خدا، لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ خواجہ کے جوتے کا کمال، غریب نواز کے نام پر سبحان اللہ۔ خواجہ کے جوتے کا کمال دیکھا جب جو ہی جے پال، دیکھا جب جو ہی جے پال، جھوم کے پھر وہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ، جھوم کے پھر وہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ طاہر دشمن دی سے کبھی، دیکھیے فرمائشیں بہت ہیں
مگر وقت کا خیال رکھنا ہے خیال رکھنا جی. کیونکہ مجھے بار بار آنا ہے اور بار بار انشاءاللہ آ کر میں آپ کی فرمائش پوری کروں گا. میں مقطع پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد حضرت کا خطاب ہونا ہے. ذرا وہاں پر سجدے لگا کر کہیے سبحان اللہ. کہ طاہر دشمن دی سے کبھی ہار نہیں ہے جنگ کوئی, ہار نہیں ہے جنگ کوئی, پیارے نبی کے در کے گدا لا الہ الا اللہ, تیرا میرا رشتہ پیار. الہ ایک مرتبہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر لا الہ الا اللہ زور سے. تیرا میرا رشتہ پیار, لا الہ الا اللہ, اس کلمے پہ جان فدا, لا الہ الا اللہ.